ہیلو السلام علیکم، دس از می مبین امجد، آپ دیکھ رہے ہیں چلتن اسمائل ٹائم۔ اچھا واہ بھی واہ، آپ کیوں ہنسے سر؟ میں اس لیے ہنسا ہوں نفاست سے میں نے کیا جو ہاں نہیں، وہ اس لیے ہنسا ہوں کہ مجھے سہیل احمد یاد آ رہا اچھا وہ عزیزی بن کے جب وہ بنتا ہے نا یہ، ہاں جی سر، وہ ایک دن بنے ہوئے تھے پچھلے دنوں جب تھپڑ مارا نا فردوس عاشق نے، تو وہ ایک تو یہ ہے سر سہیل احمد کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ ان کی آواز ویسے بھی یار ورسٹائل ورسٹائل آدمی ہے، تو اس دن کہہ رہے تھے جو نہیں میں تیرے نا میں تھپڑ مار دینا تو گل سیدھی کریا کر میرے نال۔ آج آپ کے اندر بھی روح آئی ہوئی ہے۔ میرے اندر سر آج جس کی روح آئی ہوئی ہے نا، میں نام نہیں لیتا ورنہ تو لوگ پہچان جائیں گے۔ تو نفاست کے ساتھ میں ہوں مبین امجد، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی زبان، جو آپ کی زبان بنتے ہیں، یعنی آپ کی جو آپ کے جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں، یا معاشرتی ذہنوں کے ترجمان ہیں، ذہنوں کے ترجمان، آج کے پھر سے مہمان سید سلمان۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ سر 14 اگست نہیں آئی ابھی، لیکن آپ نے سر گرین اور وائٹ کا کمبینیشن شروع کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سر آپ بھی ہر پاکستانی کی طرح محب وطن اور اس کا آپ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں جی، وطن ہمارا وطن جو ہے ہماری آن بان، الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ حاصل کیا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ یہ صرف یہ انہوں نے، ہمارے تاجروں نے، ہمارے دوسرے جتنے ادارے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی جی، بس تجربہ گاہ بنا لیا نا اس کو۔ ہاں جو آیا تجربہ، کبھی صدارتی نظام، کبھی جمہوری نظام، کبھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب اسلامی جمہوریہ آتا ہے تو ہاں، اور کبھی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر آمرانہ نظام۔ تو ابھی بھی پھر صدائے بازگشت سنی جا رہی ہے کہ جی اس کو صدارتی نظام میں ڈال دیا جائے تو شاید بہتری ہے۔ کتنے تجربے کرنے ہیں اللہ کے بندے، اللہ پاک خیر کرے سر۔ تو گرمی میں بھی ویسے کہتے ہیں کہ ذرا شارپ کلر پہننے چاہیے، گرمی کے جیسے موسم آتا ہے تو ویسے بھی میں جب چینلز پہ آنا ہوتا ہے تو چینل کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا وائٹ کلر نہ ہو کیونکہ اٹھتا نہیں ہے ذرا اس میں لائٹ کیمرے میں، تو اس لیے میں تو پھر آج کل کیونکہ 14 اگست بالکل مطلب ہے کہ قربت ہے اس کی، ہاں جی، اس کے تو لوگوں کو یاد کرانے کے لیے بھی 14 اگست آ رہا ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ ٹھیک، لیں جی سر، ریڈی ہو جائیں آپ ایک اور چیز کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ہے صحت کے حوالے سے جڑی ایک ایسی چیز جو آپ کو، یعنی اس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو ایک دن میں ایک کھائے گا وہ صحت اور توانا رہے گا۔ ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، یعنی ڈاکٹر نے یہ جو کہا ہے، سر نے بتا دیا اس پھل کا نام، بڑا مزیدار، اس کے چھلکوں کا بھی بڑا فائدہ ہے کھانے سے، چھلکے کھائیں، سیب کو کھائیں، اور پھر اس کا شیک بنا کے پئیں دودھ میں ڈال کے، اور پھر اس کا جوس پی لیں، پھر اس کا جو سب سے بڑی بات ہے جو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، سیب کا جو سرکہ ہے، ونیگر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور اب چلتن پیور کا ونیگر سیب والا جو ہے وہ آپ استعمال کریں، اور اپنے گھروں میں دیکھیں جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ کتنی بہترین اور خوشبودار ہوتی ہیں۔ سر صحت کے حوالے سے میں نے کسی سیرت کی کتاب میں پڑھا، یا حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت میں، یہ سیرت کے بعد میں پڑھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ میں غریب آدمی ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس مطلب ہے کہ سالن نہیں ہوتا، خرید نہیں سکتا میں کوئی ایسی چیز، دال سبزی جو بھی اس زمانے میں چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں سرکہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں یار امیر المومنین ہے، سرکہ تو ہے۔ تو کہاں کا غریب ہے، تیرے گھر میں سرکہ ہے؟ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ یعنی کہ ہاں نا، سرکے کو وہ درجہ دیا گیا کہ نہیں، مطلب کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں سرکہ ہے اور تو ساتھ سالن بھی بنا رہا ہے تو فضول خرچی کر رہا ہے، یعنی جس گھر میں سرکہ ہو، ہاں سرکے کے ساتھ استعمال کرو، کھانا روٹی لگاؤ اس کے ساتھ لگا کے کھاؤ، تو یعنی تو وہ کر رہا ہے فضول خرچی کر رہا ہے۔
کیا بات، اب تو ہمارے وہاں دسترخوان پر ہزاروں کھانے ہوتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کے۔ لیکن اللہ کی رحمت کی قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے پر آپ نے شکر ادا کر دیا نا، جس نعمت پر بھی، کھانا کیا، جس نعمت پر بھی اللہ کا آپ نے شکر ادا کر دیا، اس کی پوچھ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک 100، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا جی، آپ کے پاس 2 یا 3 کپڑے ہونے چاہیے، ایک دھوئے دوسرا پہنے، ایک زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا رکھ لیں کہیں آنے جانے کے لیے، کسی مہمان بن جانا ہے مہمان، تو چوتھے کپڑے پر پوچھو گی۔ مجھے یاد نہیں ہے ابھی کن کے پاس ایک ہی سوٹ تھا اور گورنر لگ گئے تھے، مجھے حضرت عمر کا دور تھا تو ان کو گورنر لگا دیا گیا تھا، تو وہ ایک ہی سوٹ تھا اور وہ تھوڑا سا ایک دن لیٹ آئے، تو لوگوں نے کہا جی آپ لیٹ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس چونکہ ایک ہی سوٹ ہے تو وہ دھو کے سوکھنے ڈالا۔ تو اس طریقے سے یعنی اسی طرح ہم یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اتنی جگہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوچھ ہوگی کہ یہ تو 10 مرلے کا، 15 مرلے کا، 20 مرلے کا کنال، 2 کنال، 10 کنال کا، یہ لیکن اللہ کا اگر شکر ادا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، میں قابل تو نہیں تھا، میں اس صوفے کے قابل نہیں تھا، مجھے اس میں میں تو بٹھا ٹوٹی دیا، ہوئی کرسی کے بھی قابل نہیں تھا، کیا میرے اعمال ہیں ایسے، یہ تیری مہربانی، تو نے مجھے صوفے پر بٹھا، تو تیرا شکر ہے، تو اس پر بھی پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے گھر میں سرکہ ہے اور وہ دوسرا سالن بھی لے رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، ہاں جی، مرغ بھی کھا رہا ہے، پیزے بھی اڑا رہا ہے، اللہ کا شکر ضرور ادا کر دے پھر کوئی جی، پھر جو بھی کھا لے۔ ہاں اچھا جی، سرکے میں عجیب چیز ہے جی، حالانکہ سرکہ ہی ہے، اور اگر سرکے کی تھوڑی سی آپ یعنی اس کی ڈیوریشن بڑھا دیں سرکہ بنانے میں، تو وہ اس سے شراب بننے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ جو اس کے ماہرین ہیں انہی سے سرکہ جو ہے نا وہ بنوایا جائے، اور بنا بنایا کہیں ملتا ہے تو وہ استعمال کریں، اور چلتن پیور والوں کا جو کیونکہ وہ ماہرین سے ہو کے آیا ہے، ہو کے آیا ہے، اس پروسیس سے ہو کے آیا ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، سرکے کئی چیزوں کے ہیں جی، بہت ساری چیزیں، کھجور کا سرکہ جو ہے، بلکہ وہ جو واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر نے درے لگائے تھے اپنے بیٹے پر کہ جی انہوں نے شراب پی، تو شراب نہیں تھی وہ اصل میں وہ کھجور زیادہ دیر تک پڑی رہی، پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے استعمال کر لی، اس میں تھوڑا سا وہ نشہ آ گیا ہوتا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں عمر کا انصاف، آج اس کا عدل بڑا مشہور، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی، تو حضرت عمر نے وہ درے لگائے، یہ انصاف، اتنے درے لگائے جتنے اس کے تھے، وہ حتیٰ کہ وہ انتقال ہو گیا، اس کا شہید ہو گیا، تو اس کی بقیہ جو درے بچ گئے تھے وہ اس کے پر لگائے، ہاں میت پہ لگائے، ڈیڈ باڈی پہ لگائے، وہ عدل پورا کرنے کے لیے کہ عمر یہ نہ، لوگ یہ نہ کہیں عمر نے اپنے بیٹے کی وجہ سے نرمی کر دی، اور پوری طاقت سے لگا، تو یہ انصاف کا ایک یہ تقاضا تھا انصاف کا، ہم نے پورا کیا، تو وہ بھی کھجور کا بھی سرکہ، یعنی آپ یعنی کھجور کا سرکہ ہے، گنے کا سرکہ ہے، یعنی ہر چیز کا سرکہ، کشمش کا سرکہ ہے۔ تو سر یہ جو اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں، سیب آپ کھاتے ہیں؟ سیب کھاتے ہیں جی بالکل، میں تو جب کاغان ناران کی طرف جاتا ہوں تو کئی دن نہیں، بچوں کے ساتھ کبھی کبھی میں گرمیوں میں چھٹیاں جب گرمیوں کی ہوتی تھی تو میں 8-10 دن جا کے اپنے دوستوں کے پاس رہتا تھا، تو ہم صرف سیب ہی کھاتے تھے، تو بیچارے کہتے تھے کھانا، اور سیب خود اتار کے وہ پہاڑ پہ تھے، جبوڑی مانسیرے کے علاقے میں، یہ شنکیاری سے آگے جبوڑی کا علاقہ، بڑے قداور پہاڑ ہیں وہاں پر، بالا قامت، تو بڑا مزیدار، وہاں جنگل ہی جنگل، تو بچے جنگلوں میں، میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے، تو اب جانا ذرا کم ہو گیا، تو سیب ہی سیب اور بڑے مزیدار سیب جی سے، اور کالا کلو تو ادھر بلوچستان سے جو آتا ہے۔ لیکن کئی بے ایمان ایسے ہیں سر کہ اتنی خوبصورت چیز کو وہ لگا دیتے ہیں، یہ جو موم بتی ہے اس کو پگھلا کے اس کا وہ لگاتے ہیں چمک کے لیے، یہ تو بے ایمانیاں ہیں ہی نا، لیکن میں آپ کو سیب کی کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں جی، افادیت بتاتا ہوں، لائیو کھانے سے کیا افادیت ہے؟ ہاں نہیں، میں سرکے کی بتاتا ہوں، لائیو کا تو پتہ چل گیا نا کہ لائیو سیب، ایک سیب جو ہے وہ روزانہ کھائیں، یہ تو ڈاکٹروں کی وہ مطلب ہے کہ مقولہ بن گیا ہوا نا کہ ضرب المثل بن گیا کہ ون ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی یہ ہے کہ بلڈ پروڈیوسر ہے یہ بہت زیادہ زبردست۔ ہاں
اس کو کسی بھی شکل میں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ملک شیک پئیں، اس کو ویسے اس کا پانی صرف نکال کے پئیں، زیادہ کھایا نہیں جاتا تو اس کا جوس نکالیں، وہ جوس پئیں۔ اور یہ اس کی افادیت اتنی ہے کہ یہ جناب اپنا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو کارکردگی ہے، توانائی ہے، وہ بڑھاتا ہے، خصوصاً جو ورزش کرنے والے بچے ہیں، جو یہ جاتے ہیں اپنے جمز وغیرہ میں جاتے ہیں، یا پلیئر ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جو بھی کرتے ہیں، تو ان کے پٹھوں کا تھوڑا سا مسئلہ ان کا بنتا ہے، اور وہ پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے، تو وہ سیب کا سرکہ استعمال کیا، تو ان کے پٹھوں میں ایک توانائی آئے گی، بہتری آئے گی، چستی آئے گی۔ تو اس طرح یہ پٹھوں کی بحالی کرتا ہے۔ اور یہ جو جوڑ ہیں ٹانگوں، سرکے کو کیسے استعمال کیا جائے سر؟ یعنی سرکے کو آپ پانی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو مختلف چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، پانی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم لائک یہ سکنجبین بنا لیتے ہیں، مطلب یہ اس کو پانی میں ایسے یعنی کہ مکس کر لیا؟ ہاں جی، اس کو کانوں میں استعمال کریں۔ اور اکثر سر آپ نے چائنیز لوگ، سر سرکے کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے، مجھے تو ایک دن پتہ چلا کہ جب کسی کے ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ کسی کو فیل ہوا جیسے کانٹا ہے، اس نے کہا سرکے کا ایک چمچ لے لو، مچھلی کا جو کانٹا ہوتا ہے۔ جی 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 جی، اور بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو سرکہ ہے منہ کی بدبو دور کرتا ہے۔ کیا بات! سگریٹ پینے والوں کو تو پھر یہ کرنا چاہیے۔ منہ کی بدبو دور کرتا ہے، اور جو گلے میں جو انفیکشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں، اگر غرارہ کیا جائے سرکے کا، سیب کے سرکے کا، تو جو بیکٹیریا جو آپ نے ہمارے گلے میں اس میں رہ جاتا ہے، اس کو یہ مار دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو سنگرز لوگ جو ہیں یہ عموماً کھٹی چیز کا وہ کرتے ہیں نا، کہ یہ میں خود بھی مطلب ہے کہ پرہیز کرتا ہوں ان چیزوں سے، لیکن انار کا اور سیب کا جو سرکہ ہے، انار کا استعمال اور سیب کا استعمال، ایک تو یہ معدے کی ایسیڈیٹی بھی دور کرتا ہے۔ اچھا، اس کو پانی میں ڈال کر تھوڑا سا پی لیں، ہاں، تو معدے کی ایسیڈیٹی بھی کم کرتا ہے، اور جوڑوں کے درد جو ہیں، گھٹنوں کے درد اور ہڈیوں کے درد، ان میں بھی یہ، یعنی اللہ نے ہر چیز میں ہر چیز کا علاج رکھا۔ ہاں، اور یورک ایسڈ کا خاتمہ کرتا ہے۔ اچھا، سرکہ، سیب کا سیب کا سرکہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرتا ہے، یورک ایسڈ کا خاتمہ، اور یہ ہماری بوڑھوں کو عموماً ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں کی سوجنیں ہو جاتی ہیں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے، تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ کیا کیا بتاؤں، تھوڑا سا میں آپ کو اس پر بتا دیتا ہوں، اب شعر میں بتا دیتا ہوں، آپ بھی کیا یاد؟ بالکل سر، اس کی افادیت اشعار میں بتائیں سر، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے۔ نہیں سر، یہ تو ہم کہتے ہیں سر کہ آپ کا اتنا قیمتی اور جو آپ کا پریشیس ٹائم ہوتا ہے، اس کے چند مومنٹس ہم بھی اپنے جو ناظرین کے ساتھ اور اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں سر۔ اے دوستو یہ سیب کا سرکہ عجیب ہے، اے دوستو یہ سیب کا سرکہ عجیب ہے، دعوے سے اس کی بات کرے ہر طبیب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! دعوے سے اس کی بات کرے ہر طبیب ہے، کہتے ہیں اس کے فائدے بے حد ہیں دوستو۔ واہ، کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، کیا بات! ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کچھ حقیقت پر، ہاں، کہتے ہیں اس کے فائدے بے حد ہیں دوستو، مدت سے یوز کرتے اب و جد ہیں دوستو، اور ابا و اجداد ہمارے باپ دادا مدت سے یوز کرتے اب و جد ہیں دوستو، تیزابیت یہ معدے کی کرتا ہے ہم سے دور، بھگا دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ تیزابیت ایسیڈیٹی بہت سارے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد مجھے ہوتا ہے، میں ایک 8 دن کے بعد 6 دن کے بعد ایک کیپسول کھاتا ہوں۔ تیزابیت یہ معدے کی کرتا ہے ہم سے دور، کیا بات! شوگر کے بھی مریض کو دے فائدے ضرور، ماشاءاللہ، شوگر کے بھی مریض کو دے فائدہ ضرور، سرخی یہ بخش دیتا ہے ہر روئے زرد کو۔ کیا بات، کیا بات ہے! لالی، سرخی، لالی، آپ کا چہرہ سرخ سفید جیسے سیب کی طرح میرا کہا نا کہ ہاں خون پروڈیوس کرتا ہے۔ سرخی یہ بخش دیتا ہے ہر روئے زرد کو، آرام بخشتا ہے یہ جوڑوں کے درد کو۔ واہ، آرام بخشتا ہے یہ جوڑوں کے درد کو۔ یہ جوڑے میاں بیوی والا جوڑا نہیں، یہ گوڈے گٹوں کا جوڑ جو ہے، جوڑا جو ہے
इनको ऐसा ना हो कि जोड़े जो हैं वो हाँ किधर ये वो इस्तेमाल करते रहे। सर आज के इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है स्माइल का, पहले तो हमने वैसे इसमें भी जो है स्माइल का आंसर हमें मिला है, लेकिन स्माइल जो है सर वो ज़रा थोड़ा सा हो जाना चाहिए ताकि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो रहा है। तो सही है, सही है, सही है। अल जरूर जनाब, अल जरूर अल जरूर। जैसे वो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बिल खजूर कहा था। क्या कहा? बिल खजूर। बिल खजूर। ये नेकी मुझसे टीवी की कंपेयर कर गई, ये नेकी मुझसे टीवी की कंपेयर कर गई, चैनल पे आके गम वो मेरे शेयर कर गई, चैनल पे आके गम वो मेरे शेयर कर गई। अब ये एंकर ढूंढे। कुर्सी में उसका जिस्म समा सकता था कहाँ, कुर्सी में उसका जिस्म समा सकता था कहाँ, टेबल पे बैठ कर वो उसे चेयर कर गई, टेबल पे बैठ के वो उसे चेयर कर गई, गाड़ी पे बैठते ही कहा लव यू डार्लिंग, हाय 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 हाय, गाड़ी पे बैठते ही कहा लव यू डार्लिंग, फर ये बात पहले ही वो गेयर कर गई, फर ये बात पहले भी वो गेयर कर गई, मुर्गी पड़ोस वालों के लड़के की है फ्रेंड, मुर्गी मुर्गी पड़ोस वालों के लड़के की है फ्रेंड, एक एग हेयर वो डेली तो एक देयर कर गई, एक एग हेयर वो डेली तो एक देयर कर गई, अंडों का रेट हाय बड़ा हाई हो गया, ऐसे ही अंडों का रेट हाय बड़ा हाई हो गया, नुकसान कितना मेरा मेरी लेयर कर गई, और बुर्का पहन के निकलो जो वाइफ से ये कहा, अच्छा अजी बुर्का पहन के निकलो जो वाइफ से ये कहा, एक बात जाते जाते बड़ी फेयर कर गई, बुर्के का अब रवाज कहाँ रह गया मियाँ, बुर्के का अब रिवाज कहाँ रह गया मियाँ, अम्मा तुम्हारी कब है कहीं वेर कर गई, अम्मा तुम्हारी कहाँ है कब वेर कर गई, तुम्हारी कब है कहीं वेर कर गई, हिम्मत नहीं थी बोले मेरे आगे इस तरह, हिम्मत नहीं थी बोले मेरे आगे इस तरह, गीलानी पर वो आज बड़ी डेर यानी ये बड़ी ढेर कर गई, ढेर बड़ी जरूरत की ना जी उसने, वरना मेरे आगे तो बोलती नहीं सी हुंदी, कहना तो इंज ही है ना। अच्छा ले जी, एंजॉय करते रहें, घरों में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, चिल्तन प्योर की बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहें। चिल्तन प्योर की जिस तरह खालिस प्रोडक्ट्स हैं उसी तरह से गिलानी साहब के जो शेयर हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर हैं, हमारे लिए ये खालिस शेयर आते हैं। सिखों के लिए जो हमने प्रोग्राम किया था सिख कम्युनिटी के लिए, तो वो बहुत देखा गया है सर, उसके जवाबात भी आए हैं, इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम वो भी करेंगे, और इसी तरह ये बातों का, ये चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह।